مومن کی جان مجسر آ جانا یہ اتنا مقدس کام ہے، اتنا مقدس کام ہے۔ آج ذکر خیر حضرت فاروق اعظم کا، تو اس تناسب سے، اس سلسلہ سے روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم شفیع اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف فرما ہے، صحابہ تشریف فرما ہے، آقا کریم علیہ السلام جو ہے کچھ گفتگو فرما رہے ہیں، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے سونے مجھے معراج کے واقعات تو بتائیے۔ اس کے راوی مولا علی ہیں، شیر خدا تاجدار حلقہ ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ مجھے معراج کے کچھ واقعات بتائیے، آپ نے جنت کی سیر کی، جنت کے بارے میں بتائیے۔ اب دیکھیں صحابہ کا کتنا خوبصورت عقیدہ تھا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کریم کے حبیب علیہ السلام نے جنت بھی دیکھی ہے اور جنت کے مشاہدات بھی کیے ہیں۔ سنیں، جنت کی باتیں بتائیے، جنت کے واقعات بتائیے، جنت کی جو قصے ہیں وہ سنائیے۔ اب میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے عمر، اگر میں تمہارے اندر حضرت نوح علیہ السلام جتنا عرصہ بھی رہوں، جتنا عرصہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت میں رہے، اگر اتنا عرصہ بھی تمہارے اندر موجود رہوں تو جنت کے مشاہدات، جنت کے واقعات کو بیان کیا جائے تو جنت کے واقعات ختم نہیں ہوں گے۔ یعنی اللہ کریم کی جنت اتنی بڑی ہے، لیکن اے عمر تو نے اب پوچھ لیا ہے کہ مجھے جنت کے بارے میں بتایا جائے، جنت کے مشاہدات بتائے جائیں، جنت کے واقعات بتائے جائیں۔ فرمایا چلو میں تمہیں ایک جنت کا واقعہ سناتا ہوں۔ فرمایا عمر، اس سے پہلے میں نے کسی کو یہ نہیں بتایا، لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا۔ فرمایا جنت میں ایک میں نے محل دیکھا ہے اور یہ محل بڑا ہی خوبصورت ہے۔ میں نے جبریل امین سے پتہ کیا ہے، جبریل یہ اس محل کے بارے میں جانتے ہو؟ تو جبریل امین کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میں نے دوبارہ پھر حضور علیہ السلام فرماتے فرشتوں کے سردار سے پتہ کیا، اے جبریل امین اس کی جو روشنی ہے، اس کا جو چراغاں ہے، اس کی جو چاندنی ہے، ایسے جیسے دنیا میں سورج کی طرح ہو۔ جس طرح سورج نکلتا ہے تو کائنات روشن ہوتی ہے، ایسے ہی اس محل کی روشنی ہے۔ چلو یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وضاحت نہیں کرتے، اتنا بتا دو اس میں کون رہے گا، یہ کس کو ملے گا؟ تو اس پہ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یسکن الیہا ویسیر الیہا من یقول الحق ویہدی الی الحق۔ فرمایا سونے مدینے کے تاجدارہ، میں فرشتوں کا سردار ہو کے یہ بیان کرتا ہوں، فرمایا یہ جو جنتی محل ہے، فرمایا یہ ایک ایسی شخصیت کو ملے گا، فرمایا جس کی پوری زندگی من یقول الحق، فرمایا جس نے پوری زندگی حق کہا، جس کی زبان پہ حق جاری رہا، من یقول الحق ویہدی الی الحق، اور فرمایا حق کی طرف ہدایت دیتا رہا، جب بھی کسی کو بلانا ہو تو حق کی طرف بلاتا رہا، اور اسی طرح فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ الْحَقُّ وَلَمْ يَغْضَبْ، فرمایا جب انہیں حق کہا جاتا ہے تو وہ غصہ نہیں کرتے، اور فرمایا وَمَا تَعْلَى الْحَقُّ، اور ان کا حق پہ لسان ہوگا۔ یہ ساری جب تعریف بیان کی تو اس پہ حضور علیہ السلام نے پتہ کیا جبریل امین تو نے یہ بھی بتا دیا یہ حق کو والے کو ملے گا، یہ اس کو ملے گا جو حق بیان کرنے والا ہے، یہ اس کو ملے گا جو حق کا ساتھ دینے والا ہے۔ اے جبریل
کرتے ہیں سونے یہ محل آپ کے غلام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد مصطفیٰ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئے گا۔ اب صحابہ کی مجلس لگی ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور علیہ السلام اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ محل کس کا ہے؟ جبریل نے انکار کیا۔ پھر پوچھا جبریل نے بتایا یہ محل اس کا ہے جو حق کہنے والا، حق بولنے والا، حق کی طرف ہدایت دینے والا، حق کا ساتھ دینے والا، حق پہ چلنے والا اور حق کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ حضور جان رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ تعریف کی دنیا پہ، جب جنت کی خوشخبری عطا فرمائی، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلام، اللہ کریم نے تیرے لیے جنت میں ایسے محل بنائے ہیں کیونکہ تو وہ ہے جس کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما دیا ہے۔ آپ کا ذکر خیر اس وجہ سے کر رہا ہوں، آج 23 ذی الحج شریف ہے، 26 ذی الحج کو آپ کو زخم لگا اور 1 محرم الحرام کو آپ کا یوم شہادت ہے۔ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات بالا صفات ہے، تقوی بے مثال، سادگی بے مثال، عاجزی بے مثال، عشق رسول بے مثال، خوف خدا بے مثال، محبت اطاعت مصطفیٰ بے مثال اور کلام خدا یا کلام مصطفیٰ بے مثال۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ اور جب آپ نے یہ واقعہ سنا، حضور علیہ السلام کو جنت کا واقعہ سنا کہ اللہ کریم نے میرے لیے جنت میں ایسا محل عطا فرمایا ہے، تو راوی کہتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ خوف خدا، عشق مصطفیٰ کا یہ عالم ہے، غش کھا کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے پوری زندگی اس واقعہ کے بعد حضرت فاروق اعظم کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اتنے بڑے انعام و اکرامات کے باوجود مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آپ کو حق والا کہا گیا ہے۔ آپ کے حق کی اس سے بڑی اور دلیل کیا ہے کہ آپ جب بھی اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو رب کا قرآن اترتا ہے۔ جب بھی اپنی رائے پیش کرتے ہیں تو رب کا قرآن اترتا ہے۔ حضور جان رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کان عمر یری الرأی، فرمایا حضرت عمر کی رائے جو ہے، جو آپ کی سوچ ہے، کان عمر یری الرأی فینزل بہ القرآن، فرمایا جب جب حضرت عمر کی رائے پیش کی جاتی ہے تب تب رب کا قرآن اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر خود بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب سب صحابہ سے کسی معاملے پہ رائے کی جاتی تھی اور میرے ابا جی حضرت فاروق اعظم سے رائے دی جاتی تھی تو فرمایا میرے ابا جی کی جب رائے پیش کرتے تھے تو رب کی قرآن کی تائید آ جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضرت ابن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 کاموں میں اللہ کریم نے میری تائید فرمائی، میری مدد فرمائی، میری مطابقت فرمائی، جیسے میری سوچ تھی اللہ کریم نے ویسے ہی حکم نازل فرما دیا۔ ان میں سے ایک فرمایا میں حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور آ کے عرض کی سونے لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، فرمایا سونے کیا ہی اچھا ہو ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ یعنی جہاں پہ حضرت ابراہیم نے جس پتھر پہ قدم رکھے اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی جب تعمیر فرمائی نا تو جس پتھر پہ آپ نے قدم رکھے اور پھر آپ کے قدم اسی پتھر کے اوپر ان کے نشان بن گئے، فرمایا اس جگہ کو ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ فرمایا میں نے اپنی رائے پیش کی، اپنی سوچ پیش کی، ابھی سوچ ہی پیش کی تو رب کا قرآن آ گیا۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا نبی کے غلاموں اب مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں۔ اسی طرح حضرت احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرآن اگر دیکھا جائے 20 سے زائد آیات ایسی ہیں
جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی یا فعل کی تعین کرتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں سوڑیا ان نساءک یدخل علیک البر والفاجر، فرمایا سوڑیا آپ کی بارگاہ میں نیک لوگ بھی آتے ہیں، گناہگار بھی آتے ہیں، آپ کی ازواج مطہرات ہوتی ہیں۔ ان نساءک یدخل علیک البر والفاجر فلو، فرمایا کیا ہی اچھا ہو کانوا امہات المؤمنین بالحجاب، فرمایا سوڑیا کیا ہی اچھا ہو کہ آپ پردے کا حکم دے دیں۔ یعنی ابھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرزو کر رہے ہیں ان نساءک یدخل علیک البر والفاجر، فرمایا آپ کی بارگاہ میں لوگ آتے رہتے ہیں، ازواج مطہرات بھی ہیں، فرمایا ان ازواج مطہرات کا اگر پردے کا حکم ہو جائے، ابھی حضور علیہ السلام کے اس غلام نے کہا تو رب کا قرآن آ گیا، فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، فرمایا اے نبی کہ آپ اپنی بیویوں سے فرما دیں، اپنی بیٹیوں سے فرما دیں، اب مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیں۔ کیا فرمانا ہے؟ فرمایا یدنین علیہن، فرمایا جب بھی نہر نکلے تو اپنے سروں پہ چادریں ڈالیں، گھنگھٹ نکالیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، جنابی بہن، اور اپنے چہروں کو ڈھانپ لیں، اور فرمایا ذالک ادنیٰ، فرمایا یہ بہتر ہے کہ اگر پہچان ہو تو ان کو ایذا پہنچے، فرمایا اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ اپنے چہروں کو چھپا لیں۔ فرمایا ابھی حجاب کا حکم حضرت فاروق اعظم نے بیان کیا، التجا کی تو رب کا قرآن آ گیا۔ اب حجاب کے حوالے سے اللہ کریم ہماری ماں بہنوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی حجاب کی توفیق عطا فرما۔ شریعت مطہرہ میں پردہ اسی چیز کا ہوتا ہے جو قیمتی ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں کسی کے گھر میں سونا پڑا ہو تو وہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے، مال وہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے، کپڑے چھپا چھپا کے، کپڑے ڈال ڈال کے رکھتا ہے۔ اسی طرح جو عظمت والی چیز ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے، پردے میں بند کیا جاتا ہے۔ اب کتابیں بہت ساری ہیں لیکن قرآن جو ہے اسے کیوں غلاف اس پہ چڑھایا جاتا ہے کہ عظمت والی کتاب ہے۔ اسی طرح اسلام کا یہ حسن ہے، اسلام نے عورت کے لیے پردے کو پسند فرمایا۔ امہات المؤمنین کا اگر دیکھا جائے، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کریم کی زوجہ محترمہ، آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ نے اپنی زندگی مبارکہ میں صرف ایک حج فرمایا اور ایک عمرہ فرمایا۔ جب آپ سے پتہ کیا گیا یا سیدہ کہ آپ دوبارہ حج کیوں نہیں کرتی، دوبارہ عمرہ کیوں نہیں کرتی، تو فرمایا اللہ کریم نے مجھے گھر رہنے کا حکم دیا ہے۔ دوبارہ حج نہیں کرتی، دوبارہ عمرہ نہیں کرتی، اللہ کریم نے مجھے گھر رہنے کا حکم دیا ہے۔ جو فرض حج تھا وہ تو میں نے کر لیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر فضائل کے حوالے سے دیکھا جائے، بعد میں بھی جاتے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی میں ایک حج کیا، ایک عمرہ کیا، اور پھر آخری وقت آپ کی چارپائی اپنے دروازے سے باہر نکلی۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صدیقہ بنت صدیق آپ فرماتی ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ جب ازواج مطہرات حج کے لیے جاتی تھی تو جب سفر میں کوئی آتا تھا تو ہم اپنے چہروں پہ، اپنے سروں سے چادروں کو نیچے کر لیتے تھے، اپنے چہروں کو چھپا لیتے تھے۔ یہ طریقہ ہے ازواج مطہرات علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، کہ اس قدر پردے اور حجاب کا تحفظ کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کریم ہمیں بھی توفیق صحیح عطا فرمائے کہ ہم بھی اور ہماری مائیں بہنیں بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ حجاب جن کا ذکر انشاءاللہ کچھ آج ہوا کچھ آگے ہو جائے گا، ان کی شان یہ ہے اور ان کا مقام یہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے، قرآن کی زبان سے سنا، ویسے تو 20 سے زائد آیات ہے، لیکن ہر سال ہم کوشش کرتے ہیں نئی سے نئی کچھ باتیں عرض کرنے کی، لیکن اگر حضور علیہ السلام کے ارشادات سے دیکھا جائے
تو اتنے فرامین حضور علیہ السلام کی آپ کی شان نے مقدس کو بیان فرماتے ہیں کہ شاید ہی میں کہتا ہوں کسی اور کے بھی اتنے فضائل بیان کیا گیا. یعنی ویسے تو الگ الگ صحابہ کے اپنے اپنے فضائل مراتب ہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے خود دعا کر کے مانگ کے لیا، خود مانگا یا اللہ حضرت عمر بن خطاب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما، اور فرمایا عمر جہاں ہوگا میرے جانے کے بعد، فرمایا عمر جہاں ہوگا وہاں اس کے ساتھ حق ہوگا، جہاں بھی حضرت عمر فاروق اعظم کی ذات ہوگی وہاں پہ حق ہوگا، جس طرف عمر ہوگا وہاں حق ہوگا. اور فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے. فرمایا حضرت عمر آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے بھی شیطان گھبراتا ہے. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو محبت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو الفت ہے، یہ ایمان کی ضمانت ہے. ایمان کی ضمانت حضرت فاروق اعظم کی محبت ہے. اور فرمایا یہ آقا کریم علیہ السلام کے جمیع سیاستہ کی کتب میں سے فضائل موجود. آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت بڑی بات ہے، آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر تیرا کسی سے ناراض ہونا رب کا ناراض ہونا ہے. یعنی جس سے تو ناراض ہو گیا اس سے رب ناراض ہو گیا. اتنے فضائل کی اہمیت کی حامل شخصیت جن کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں اے عمر تو وہ ہے کہ جب تو اسلام لایا تھا دنیا والوں نے ہم نے تو خوشی منائی تھی، جو آسمان پہ رب کے فرشتے تھے انہوں نے بھی خوشی منائی تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور اللہ کریم اس کی رونقیں اس کی چاشنی پھر سے میں نصیب فرمائے، آپ کے عشق رسول کا صدقہ میں عشق رسول عطا فرمائے، آپ کی محبت مصطفیٰ خوف خدا کا صدقہ میں خوف خدا نصیب فرمائے. اللہ کریم مسلح قال سنت و جماعت پر استقامت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.